السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم تختی نمبر 17 ہم نے شروع کیا تھا، تو آج ہم تختی نمبر 17 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ دیکھیے تختی نمبر 17 جو تھا وہ تھا وقف کرنے کے قاعدے، تو ہم پڑھ چکے ہیں، چونکہ وقف کے معنی رکنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں اس ایک آیت کو ہم پڑھ چکے تھے، چونکہ ٹائم کافی نکل جا چکا تھا، تو اس لیے ہم ایک ہی آیت ہم نے پڑھی تھی۔ اب ہم آگے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با سین زیر بس، میم لام زیر مل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر، را حا زبر رح، بسم اللہ الرح، میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن، نون را زیر نر، را زبر را، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حیا در حی، میم ساکن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجرا تو آئے گا، لیکن میں صرف اس کا کراؤں گا آپ کو آخری کا، کیونکہ پیچھے سے ہم سارا پڑھتے آ چکے ہیں، تو وہی روایت ہے، تو اس میں سارا اجرا رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم یہاں سے پڑھیں۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیے۔ اب دیکھیں یہاں لکھا اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم زیر میں، کیونکہ بیکاز میم کے نیچے زیر ہے، لیکن ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ میم کی زیر ہم کھا گئے، میم کی زیر کو ہم نے کھا ڈالا۔ وائی؟ کیوں؟ بیکاز یہاں کیا آئی؟ آگے ہے آیت، یہ چھوٹا سرکل ہے نا، ہم نے پڑھا تھا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ دیٹ از کالڈ آیت۔ جب آیت آتی ہے تب رکتے ہیں، اور جب رکتے ہیں تو لاسٹ والے حرف کی زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش پڑھتے نہیں ہیں۔ اچھا جب رکتے ہیں نا، جو لاسٹ والا حرف ہے اس کو پڑھتے ہیں، یعنی اس کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس حرف کی زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش پڑھا نہیں جاتے، یعنی اعراب نہیں پڑھے جاتے ہیں، تنوین نہیں پڑھے جاتے ہیں، لیکن حرف پڑھا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، حرف ساکن ہوتا ہے، یعنی حرف ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس حرف کے اوپر زبر، اس کے نیچے زیر، اس کے اوپر پیش، کھڑا زیر الٹا پیش، دو زیر دو پیش ہو، وہ پڑھا نہیں جاتا۔ تو اجرا کریے۔ میم کے نیچے زیر ہے، زیر والے حرف پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیے، اسے وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آگے۔ الحمد للہ رب العالمین، حمزہ لام زبر ال، حامیم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، الحمد للہ، ہا زیر ہی، الحمد للہ، رابا زبر رب، لام زیر بل، الحمد للہ رب عین کھڑا زبر عا، الحمد للہ رب العا، لام زبر لا، الحمد للہ رب العالا، میم یا زیر می، نون ساکن، الحمد للہ رب العالمین۔ کریے اجرا۔ نون کے اوپر زبر ہے، زبر والے حرف پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیے، اسے وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں اصل یہاں لکھا الحمد للہ رب العالمین، لیکن عالمین کوئی پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے، جبکہ حالانکہ نون کے اوپر زبر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آگے آیت آتی ہے، اور جب آیت آتی ہے تب رکتے ہیں،
اور جب رکتے ہیں تو آخری حرف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر دو پیش کھڑا زیر الٹا پیش اس کو پڑھتے نہیں ہے۔ تو کریے اجرا، نون کے اوپر زبر ہے، زبر والے حرف پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر ساری نون کے نیچے ہاں ٹھیک تو ہے ساری نون کے اوپر زبر ہے، زبر والے حرف پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیے، اسے وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے آگے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا، ایا کاف زبر کا، ایاک نون عین زبر نا، ایاک نع با پیش بو، ایاک نعبو دال پیش دو، ایاک نعبد واو زبر وا، ایاک نعبد و حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا، ایاک نعبد و ایا کاف زبر کا، ایاک نعبد و ایاک نون سین زبر نس، ایاک نعبد و ایاک نس تا زبر تا، ایاک نعبد و ایاک نستعین عین نون ساکن، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھو اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، بولتے ہیں ایاک نعبد، ایاک، وہ بالکل غلط ہے کیونکہ یہاں پر تو تشدید ہے، تو ایاک نہیں پڑھنا، ایاک، بیکاز یہاں پر تشدید ہے، اور تشدید کا کنسپٹ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں تختی نمبر 13 میں۔ تو یہاں اجرا کریے، نستعین، دیکھو نستعین ہے، اصل میں نون پیش نو ہے، نستعین ہے، لیکن ہم نے نستعین پڑھا، نون کی پیش کھا ڈالی۔ نستعین کیوں نہیں پڑھا، نستعین کیوں پڑھا؟ شاباش، بیکاز آگے کیا ہے، آیت، چھوٹا سرکل ہے نا، دیٹ از کالڈ آیت، اس کو آیت کہتے ہیں۔ اور جب آیت آتی ہے کیا کرتے ہیں؟ جب آیت آتی ہے تب وقف کرتے ہیں، یعنی رکتے ہیں۔ تو کرے اجرا، نون کے اوپر پیش ہے، پیش والے حرف پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیے، اسے وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قل هو اللہ احد، قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، قل ہو، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، قل هو اللہ، ہا پیش ہو، قل هو اللہ، حمزہ زبر ا، قل هو اللہ ا، حدال زبر حد، قل هو اللہ احد۔ کرے اجرا، دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین پر وقف کرنا ہو تو شاباش، آخری حرف پر، آخری حرف تو دال ہی ہے، آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیے، اسے وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ اس کا ایک اجرا یہ آئے نا، دوسرا اجرا اس کا کلکلا بھی آ سکتا ہے، جیسے احد تو کلکلا بھی ہو گیا، تو اجرا کیا آئے گا؟ اب آپ بولو گے کلکلا کیسے ہوگا؟ دال پر تو جزم ہے ہی نہیں، اس کا اجرا یہ کلکلا بالکل ہوگا، جبکہ اس پر جزم نہیں ہے لیکن پھر بھی کلکلا ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ بیکاز دال تو ساکن ہو گیا، اب ساکن ہو گیا تو جزم آ گیا، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے اس پر تو جزم آ جاتا ہے۔ تو اجرا کریے، یا کلکلا کیسے، اگر وہ اجرا کرنا ہے یعنی دال کلکلا کیسے ہو گیا، اگر ہمیں اس طرح کا اجرا کرنا ہے تو ہم ایسے کریں گے، دال کے اوپر وقف کرنے کی وجہ سے سکون آیا، کیا؟ دال پر وقف کرنے کی وجہ سے سکون آیا، دال حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، اس لیے دال پر قلقلہ ہوگا۔ میں اس کو ذرا پھر ریپیٹ کرتا ہوں ایک بار، دال کے اوپر وقف کرنے کی وجہ سے، چونکہ دال پر سکون مت ہے تو رکنے کی وجہ سے، وقف کرنے کی وجہ سے، تو کرے اجرا، بڑا مزیدار اجرا، پیارا سا اجرا، دال پر وقف کرنے کی وجہ سے سکون آیا، دال حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، اس لیے دال پر قلقلہ ہوگا۔ قل هو اللہ احد۔ اب آپ بولو گے یہاں دال تو ساکن ہو گیا، لیکن ہم نے ہجا میں دال ساکن کیوں نہیں بولا؟
دال ساکن ہم نے اس لیے نہیں بولا بیکاز یہاں ایک ہی حرف ساکن ہو گئے صرف دال. جیسے رب العالمین الحمد للہ رب العالمین. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یہاں اوپر ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں جب ہم ہجا کرتے تھے حیا در حی میم ساکن بسم اللہ. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو جیم یا زیر جی میم ساکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہجا ہم کرتے ہیں. میں ہجا کی بات کر رہا ہوں. حیا در حی میم ساکن. اسی طرح الحمد للہ رب العالمین کا جب ہم ہجا کرتے ہیں ہجا میم یا الحمد للہ رب العالمین کا ہجا کیسے آتا لاسٹ پہ میم یا زیر می نون ساکن. اب آپ بولو گے یہاں قل هو الله احد ہا دال زور حد دال ساکن کیوں نہیں بولا؟ یہاں تو ہم بول ہی نہیں سکتے ہیں دال ساکن. دال تو ساکن ہو گیا لیکن ہم اس طرح نہیں بولیں گے ہا دال زور حد دال ساکن بیکاز یہاں تو دال ایک ہی بار ہے. یہاں تو دال اگر ہم بولیں گے ہا دال زور حد دال ساکن اس کو دال پر تجدید ہے. ہا دال زور حد دال ساکن وہاں پر آئے گا جہاں پر دال پر تجدید ہو. جب کس پر تجدید نہیں ہے تو یہاں چونکہ ایک ہی حرف ہو گیا ساکن وقف کرنے کی دال. اب آپ بولو گے الحمدللہ رب العالمین میں کیوں بار دو مطلب اس طرح کیوں بولا الحمدللہ رب العالمین لاسٹ پہ میم یا زیر می نون ساکن. دیکھیے میم یا زیر می نون ساکن اس لیے آئے دیکھو میم یا زیر می چونکہ یہاں پر جزم ہے تو میم ملا یا کے ساتھ کیونکہ یا کے بعد جزم ہے جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیے. تو میم یا زیر می نون ساکن تو نون ہو گیا وقف کرنے کے. نون کیوں ساکن ہو گیا بیکاز آیت ہو گئی. آیت آئی جب آیت آتی ہے تو لاسٹ والا حرف آٹومیٹیکلی ساکن ہو جاتا ہے چونکہ پہلے آیت سے پہلے جو جزم والا حرف ہوتا ہے نا وہ بھی ساکن ہے. وہ تو اس پر تو جزم ہے وہ بھی ساکن ہوا اور بعد والا حرف جو وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو گئے اسی لیے آیا یہاں پر الحمدللہ رب العالمین میں میم یا زیر می نون ساکن. یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بھی اسی طرح ہے جیم یا زیر جی میم ساکن کیونکہ یا پہلے سے ہی ساکن ہے. جیم یا زیر جی یا پر جزم ہے تو یا آلریڈی ساکن ہے تو میم وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو گیا تو اسی لیے بولا جیم یا زیر جی میم ساکن. ٹھیک تو میرے حساب سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو آج ہم رکھیں گے یہاں تک تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو. اگر کہیں سمجھ نہیں آتا ہے یا مجھے کہیں بھول جاتا ہے پڑھاتے ہوئے کہیں مسٹیک ہو جاتی ہے بیکاز آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ تو کہیں مجھے بھی اگر کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہیں خامیاں ہیں میرے اندر تو آپ مجھے بول سکتے ہو تو تاکہ میں ان خامیوں کو دور کروں اور اچھے سے ہم قرآن پڑھیں گے. ٹھیک انشاءاللہ. قرآن میں دیکھو جو اپنی غلطی کو نہ مانے جیسے اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے کہیں پہ ہو گئے اور اگر مجھے بتاؤ اگر میں وہ نہیں مانوں گی جو اپنی غلطی کو مانے نہیں تو وہ جاہل ہے بیکاز قرآن ہے ہی سیکھنے کی چیز. میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. ٹھیک انشاءاللہ آگے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم.